Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are in good health and spirit. Students, today we are going to start our second term. Start the unit number 10, which is drug addiction, منشیات کا عادی ہونا. اسٹوڈنٹس، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے تمام دنیا کا، اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ سنگین حد تک پہنچ چکا ہے. ہر دوسرا نوجوان آپ کو کسی نہ کسی فارم کے نشے میں نظر آئے گا، چاہے وہ سگریٹ کی فارم میں ہو، چاہے اسے سیریس کائنڈ ہو. تو یہ بات ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ ایک ایڈکٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اس کی زندگی خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جڑا ہر رشتہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، ان کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے. جیسے کہ اس کے پیرنٹس ہو گئے، اس کے بہن بھائی ہو گئے، معاشرے میں رہنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس یونٹ میں بیسیکلی یہی بات کی جائے گی کہ ایک شخص ایڈکٹ کیوں بنتا ہے، کازز کے بارے میں بات ہوگی، پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات ہوگی. ایک ایڈکٹ تو بن گیا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. دیکھتے ہیں جی کہ یہ ساری باتیں اس یونٹ میں کس انداز میں بیان کی گئی ہیں. Open the page number 105 of your textbook. Drug addiction is a common problem all over the world today. Drug addiction ایک عام مسئلہ بن چکا ہے تمام دنیا کا، ٹھیک ہے، ایک عام مسئلہ ہے تمام دنیا بھر کا ایک عام مسئلہ ہے. There are many forms of drug addiction. بہت ساری قسمیں نشے کے عادی ہونے کی. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. لیکن سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ اس پر مکمل انحصار کرنا، ڈپینڈ کرنا اس پہ. Long term use of drug causes permanent mental and physical sickness. زیادہ دیر تک اس کا جو استعمال ہے، زیادہ عرصے تک ڈرگس کا استعمال causes وجہ بنتا ہے permanent مستقل mental and physical sickness، کہ ایک جسمانی اور ذہنی طور پر انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے، مستقل بیمار رہنے لگ جاتا ہے. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium and cocaine and alcohol. منشیات کی کچھ اقسام جو ذہنی اور جسمانی طور پر مسائل کا یا پریشانی کا باعث بنتی ہیں وہ ہیں ہیروئن، ٹھیک ہے، اس میں پھر آ جاتا ہے میریجوانا، اس کو بھنگ بولتے ہیں، ٹوبیکو تمباکو جو ہوتا ہے، ولیم ہی بولتے ہیں، کوکین اینڈ الکوہل، ٹھیک ہے. ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دا انوائرمنٹل فیکٹر. اب یہاں پہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. انوائرمنٹل فیکٹر، ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ایڈکٹ بنتا ہے. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. چند اہم ماحولیاتی عوامل جو ہیں دیٹ میں کاز، جو کہ وجہ بنتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کی، اور بیڈ پیئر انفلوئنس. وہ پیئر انفلوئنس آپ لوگ غلط صحبت میں جو بیٹھتے ہو، ٹھیک ہے، برے دوست. اینڈ ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور پریشان کون گھریلو پس منظر جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فیملی میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی ذمہ داری جیسے ہوتی ہے مردوں پہ، ٹھیک ہے. وہ اکثر لوگ فائنینشلی طور پر بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس لیے بات کی ہے کہ فائنینشلی طور پہ جب انسان تھوڑا مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس جانب پھر ڈرگ ایڈکشن کی جانب بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. کیونکہ مشکلات جو بھی ہوتی ہیں وہ تو عارضی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی صحت اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے. When young people remain in the bad company and do experiment in the name of adventure, they fall a prey to addiction. جب نوجوان رہتے ہیں بیڈ کمپنی میں، برے دوستوں میں، بری صحبت میں، اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹ، اور تجربات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دا نیم آف ایڈونچر، ایک فن کے طور پر، ایڈونچر کے طور پر لے لیتے ہیں، ایک کسی نے کوئی چیلنج دیا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ تم یہ کر کے دکھاؤ، تو ایڈونچر کے طور پر جب وہ یوز کرتے ہیں دے میں فال اے پرے ٹو ایڈکشن، تو پھر وہ اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، منشیات کی عادت کا، نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہوتے، غیر قانع غیر مطمئن لوگ جو ہوتے ہیں with their lives، اپنی زندگیوں سے،
دوسروں کے ساتھ کمپیریزن جو بھی کیا جائے وہ غلط ہی ہوتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اگر اسی میں صبر شکر سے رہے تو زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ اگر کہیں کہ کسی کے پاس فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، تو وہ کمپیریزن انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنی زندگی سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے، غیر قانع لوگ اپنی زندگیوں سے آلسو ریزورٹ وہ پناہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹو ڈرگ ایڈکشن، منشیات نشے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو سیک اینڈ اسکیپ فرام دیئر رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر کچھ عائد ہیں تو ان سے بھاگنے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and the recovery of a drug addiction. اب اس پیراگراف میں ہمیں کچھ اقدامات بتائے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی بحالی، ان کی ریکوری میں کیسے مدد کر سکتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر، چند اہم اقدامات ٹو بی ٹیکن جو کہ لیے جا سکتے ہیں ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں، از دا ریہیبلیٹیشن بحالی، اینڈ دا ریکوری آف اے ڈرگ ایڈکٹ کی بحالی اور اس کی ریکوری میں، اس کی صحت یابی میں چند اہم جو اقدامات ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، ایڈکٹس، دیئر فیملی اینڈ فرینڈس کنسیڈرڈ اٹ اے ٹیبو ٹو شیئر دیئر پرابلمس ود ادر. پاکستان، ان مینی کنٹریز بہت سارے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان بشمول پاکستان، ایڈکٹس، دیئر فیملیز اینڈ فرینڈس، جو اگر کوئی نشے کا عادی شخص ہو گیا ہے وہ خود، اس کی فیملی اور اس کے فرینڈ کنسیڈر اٹ اے ٹیبو مطلب شیم فل، اس کو ایک ممنوع چیز کہتے ہیں، مطلب نہیں شیئر کرتے دوسروں سے، برا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ دوسروں سے شیئر کریں گے ود ادرس. اس چیز کو دوسروں سے شیئر کرنا برا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شیئر کریں گے کہ ہماری فیملی کا کوئی فرد نشے کا عادی ہو گیا ہے، تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. دے فیل امبیرسڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ، کس وجہ سے ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کو خاندان سے بے دخل کر دیا جائے گا. تو یہ چیز یہاں پہ بہت پرابلم کر جاتی ہے کہ ایک انسان کو اگر ٹائملی اسسٹنس دی جائے، اس کا سٹارٹ ہی میں اگر ٹریٹمنٹ کر دیا جائے تو مطلب اتنے سیریس کنڈیشن کسی بھی ایڈکٹ کی نہ ہو. کسی بھی ریزن سے کوئی بھی اگر ایڈکٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اس کی اسسٹنٹ کرنی چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اس کو ریکوری کی طرف لانے کے لیے. دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، نہ یہ صرف علاج مشکل بنا دیتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دا کیسز دا ایڈکٹس ڈائی ڈیو ٹو لیک آف دا ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ. لیکن زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ علاج کو مشکل بنا دیتا ہے علاج، بلکہ بہت سارے کیسز میں ایڈکٹس، نشے کا عادی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا لیک آف ٹائملی اسسٹنٹ اینڈ کاؤنسلنگ. اس کو تسلی، اس کی مشاورت، اس کے ٹائملی ٹریٹمنٹ جو تھا وہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.